عاشقی اللہ سے، لوگوں سے نہیں، لوگوں سے تھوڑی بہت محبت عقل کے حدود کے اندر، عاشقی محمد سے، عاشقی اللہ سے، لوگوں سے نہیں، اس سے بہت محبت ایسی جو آج کل ہو رہا ہے، ہاں پیسے کے پیچھے لگا، سود آئے، حرام آئے، حلال آئے، ہاں اس سے باہر نہیں، جیسے جو آج کل ہو رہا ہے، ہاں پیسے کے پیچھے لگا، سود آئے، حرام آئے، حلال آئے، فراڈ آئے، خلاص مر رہا اقتدار کے پیچھے، عوام کو مارو، دوسرے کو مارو، ناحق خون کرو، یہ چیز یہ خدا سے راضی ہے اس پہ؟ کافر کو تمہارے ملک میں امان ہونی چاہیے، اسلام ایسا مذہب ہے کہ خود ہم کو اپنے ملک میں امان نہ ہو، یہ کوئی حالت ہے؟ اختلاف کے مسائل نہیں چھیڑنے چاہیے، آخر یہ پہلے قومیں ہلاک ہوئیں، دنیا میں ہی ہلاک ہوتے ہیں، اب کل خبریں آج صبح سنی، کل سنی ہے، شیعہ سنی کی وہ مصیبت ڈالی ہوئی ہے جی، کیا ضرورت ہے شیعہ سنی کے حساب چھیڑنا یا صحابہ کی باتوں کو چھیڑنا، یا جب آقا نے کہا اختلاف کو چھوڑ دو تو کتنے پہلے مارے، اب وہ ان کے مارے، مسجدوں میں مارنا، بم پھٹانا، یہ کرنا، یہ اچھی بات ہے؟ تو آقا جی نے منع کیا تھا نا اختلاف کو چھوڑو، نہیں چھوڑا، عذاب آئے ہوئے ہیں نا، اب کوئٹے میں عذاب آ گیا نا، 30-40 شیعوں کی مسجد، کیوں شیعوں کی مسجد بم پھیڑا تم نے؟ وہ کہیں گے انہوں نے ایسی کیا، تو اختلاف چھیڑا ہوگا نا، اور آقا جی نے کہا اختلاف کو مت چھیڑو، تم سے پہلے قومیں ہلاک ہوئیں، جس چیز میں اختلاف ہو اس کے پیچھے اس کے پاس نہیں پھٹکنا چاہیے، اس چیز کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے، اس میں کہہ دینا چاہیے واللہ عالم، تو کبھی یہ فتنے نہ ہوں، سارے ملک میں ختم ہو جائے، خدا کی قسم میں ختم ہو جائے، یہ نسخہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے، یہ نسخہ قرآن کریم کا ہے، کبھی یہ فتنے نہ ہوں، سارے ملک میں ختم ہو جائے، خدا کی قسم میں ختم ہو جائے، یہ نسخہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے، یہ نسخہ قرآن کریم کا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ یہ کون سکھاتے ہیں؟ یہ اکثر مولوی لوگ سکھاتے ہیں، بہت کم مولوی ہیں جو اس چیزوں سے دور رکھتے ہیں، اگر اس چیز سے آپ ہٹ گئے نا، شیعہ، سنی، بریلوی، وہابی، جماعت اسلامی، ان سب سے ہٹ جاؤ، بس لیلا مجنوں، مطلب جو حضرت محمد مصطفیٰ سے بات ثابت ہے قرآن سے اس پہ چلنا ہے، جو ثابت نہیں اسلامی، ان سب سے ہٹ جاؤ، بس لیلا مجنوں، مطلب جو حضرت محمد مصطفیٰ سے بات ثابت ہے قرآن سے اس پہ چلنا ہے، جو ثابت نہیں ہے یا بریلوی کا۔ یہ تعلیم کس نے دی ہم کو تم کو؟ حضرت محمد مصطفیٰ نے، جو رحمت للعالمین ہے۔ اس تعلیم ہم کو آپ کو کس نے دی ہے؟ قرآن کریم دی، شفاء و رحمت للمؤمنین، یہ شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اس سے ہٹ کے چلتے ہیں کتنے قتل خون ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کے نہیں چلنا، اختلاف کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ کیوں نہیں چھیڑنا چاہیے؟ اس میں ڈرپوکی بزدلی نہیں ہے، خدا نے منع کیا، نبی نے منع کیا، جب منع کیا ہے منع ہو جانا چاہیے، اشارے سے بھی بات نہیں کرنی چاہیے، تو پھر کامیابی ہے۔ تو خدا کرے ہم آپ قرآن کریم پر بہت مضبوط ہو جائیں، کوئی ایسی کتاب لائے مشکل ہے، قرآن نے اعلان کیا ہوا ہے، زمین آسمان والے جمع ہو جائیں، بعض عربوں کا آپ نے کوشش بھی کی، کہا اس آیت کا کیا، اس آیت کی مثال بھی نہیں لا سکتے، ایسا قرآن ہے، اور اس کے معجزات اور عجائبات اتنے کہ دنیا کو حیران کیا۔ اس زمانے میں یہ سائنس، یہ چیزیں، ٹیکنالوجی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، اس میں یہ چیزیں پہلے سے اشارے کی ہیں جو اب ثابت ہو رہی ہیں قرآن نے کیا کہا۔ یہ بڑا معجزہ نہیں ہے؟ اس وقت کوئی چیزیں تھیں کہ آقا نے پڑھ کر یا سن کر اس کو کہ ایسے تھا ہی نہیں، اور آقا کا معجزہ سب سے بڑا، نبی الامی، کہ کسی سے تعلیم نہیں لی، کسی سے تعلیم نہیں لی اور تعلیم والوں کو دھنگ کر دیا، یہ معجزہ نہیں ہے، عاجز کر دیا ساری دنیا کو، سارے عرب کو عاجز کیا۔ عربی جیسی فصیح زبان نہیں ہے، اگر کسی زبان کی تعریف کی جائے بظاہر تو عربی زبان کی جائے، دوسری زبان کی تعریف نہ کی جائے کہ عربی میں قرآن اترا ہے، اور عربی زبان کو خدا نے کہا یہ فصیح زبان ہے۔ قرآن نے کہا ہم چاہتے تو قرآن عجمی میں بھی اتارتے،
تو اس میں مفہوم بتایا کہ عجمی میں اتنی فصاحت بلاغت اتنا کمال نہیں ہے جتنی عربی زبان میں ہے. اگر ہم اس کو عجمی میں بھی اتارتے تو تب بھی اتار سکتے تھے. تو یہ کہتے عرب میں اعتراض کرتے لولا فصلت آیات ہو، اس میں وہ تفسیر وہ بات نہیں ہے، فصاحت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. انہوں نے یہ اعتراض کرنا تھا. اس لیے ہم نے ایک اس زبان میں قرآن اتارا ہے جو ایک یعنی زبردست اور کمال اور یعنی کمال سے بھری ہوئی زبان ہے، یہ خدا نے کہا. تو اس کے باوجود پھر یہ کہا اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن کی یہ عربی زبان کمال سے بھری ہوئی ہے، فصاحت سے بھری ہوئی ہے، اور اس میں یعنی ایسی باریکیاں اور ایسی چیزیں ہیں جو کسی زبان میں نہیں ہو سکتی، اس طرف اشارہ کیا قرآن میں 2-3 آیتیں ہیں. تب بھی کہا کہ اگر ہے بھی ہے قرآن میں ایسی چیز تب بھی یہ فائدہ تم کو نہیں دے گا. قرآن تم کو فخر زبان سے فائدہ نہیں کہ تمہاری عربی زبان میں اترا، تم کو فائدہ دے گا تمہارا عمل. دیکھا عجمی و عربی، یہ آپ سے اعتراض سوالات کرتے ہیں محمد مصطفیٰ یہ قرآن عجمی میں کیوں نہیں اترا، یہ تنگ کرنے کی کوشش کرتے. اگر ہم عجمی زبان میں بھی اتار دیتے اور اس میں نہ اتارتے عربی میں پھر بھی یہ اعتراض کرتے کہ عجمی میں اترا ہے، اس میں وہ بات نہیں جو عربی زبان میں بات ہے، وہ فصاحت نہیں، وہ بلاغت نہیں ہے اس میں، پھر یہ کہتے. تو اللہ تعالیٰ نے کو کہو عجمی و عربی، عجمی ہو یا عربی ہو، فصاحت والا ہو یا عجمی میں اترے، اصل مرکز ہے ہوا للذین آمنوا ھدی و شفا، ایمان والے کے لیے ہدایت و شفا ہے. تمہارے عمل کو دیکھا جائے گا، فصاحت بلاغت. تو اس میں ایک بات وہ جو کہنے والا تھا وہ کہنا تھا کہ انسان تعصب سے بچے. یہ تعصب نبی کریم نے کہا جہنم میں لے جاتا ہے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے تعصب نہیں کرتا. تو میں کبھی کبھی خبریں سنتا ہوں تو یہ لوگوں کو اخلاقی مریض کرتے ہیں، کہتے ہیں اردو زبان ادھر، اردو زبان ادھر، اردو زبان فلانا. یہ اب یہ کیا کہوں، ان کو تعلیم تو اتنی ہے نہیں ہے. ہاں جی، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اگر دھوم ہے تو اس زبان کی جس کو قرآن نے کہا ہے، جس کو حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا ہے. تو خدا کا کلام معتبر ہے کہنے میں، یا یہ ان کو اتنا علم دین کا تو ہے نہیں ہے. یہ تو بیٹھے ہوئے تنخواہ خور کافر کو بھی راضی کرنا ہے، مسلمان کو بھی راضی کرنا ہے، سب کے انٹرویو دیتے ہیں، ایکٹر کو بھی راضی کرنا ہے، کھڑپنچی کو بھی راضی کرنا ہے، سب کے ساتھ چلتے ہیں. یہ تو نہ گھر کے نہ گھاٹ کے مسئلے. لیکن مرد لوگوں کو مریض کرتے ہیں. تو اردو پاکستان میں اردو فلانی جگہ اس کی تاریخ دھوم ہمارے زبان کی ہے، اسے لوگ مریض ہوں گے، تعصب پیدا ہوگا. آقا جی کہہ جو تعصب کرتا ہے فخر کرتا ہے خدا جہنم میں جھکائے گا. فرمایا نماز روزہ کرتا ہے، کہا نماز روزہ بھی کرے گا اس کو خدا جہنم میں جھکائے گا. اگر تعریف ہے کسی زبان کی کمال میں، فصاحت میں، بلاغت میں، وہ عربی زبان کی ہے. اس کے باوجود اگر عربی زبان فصاحت بلاغت موجود بھی ہے تب بھی اس سے فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ عمل سے ہوگا. قرآن نے یہ فیصلہ کیا. تو ایسی باتوں سے بھی پرہیز کیا کریں کیونکہ بیچ میں باتیں آ جاتی ہیں جو چیز ایمان کو نقصان دے اور خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی لائے اس کو بیان کرنا چاہیے، چھپانا چاہیے. لیکن جو چیز قرآن میں آ جائے اور حدیث میں آ جائے اس کی بے پناہ اہمیت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. تو قرآن نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ اگر قرآن عربی عجمی میں اتارتے ہیں کہ یہ سوال کرتے ہیں تو عجمی میں اتارتے یہ کہتے فصاحت نہیں ہے. تو ہم نے ایسی زبان میں اتارا جس میں فصاحت بلاغت اور کمال سے بھرپور ہے کہ جو چیز اس عربی زبان میں رکھی گئی کسی زبان میں نہیں رکھی گئی. اس کے باوجود عربی زبان ہو بھی یا عجمی ہو کہا فائدہ مند نہیں ہوگی فصاحت کے بعد کہ جب تک کہ تمہارا عمل صحیح نہیں ہوگا. تو بات ختم ہو گئی. بہرحال اللہ سے توفیق کرتے ہیں جو چیز ہم کو تم کو ایمان میں نقصان دے خدا اس سے ہم کو آپ کو بچائے. چلیں جی، تو بات ختم ہو گئی. بہرحال اللہ سے توفیق کا مکھن لگا کہ کیا آپ تو بہت بڑے کمالات ہیں. ہم نے ایک سنی ایسی بات ہے، کہیں کوئی کہہ رہا تھا لیلا مجنوں کے قصے میں کہ یہ چیز زبانوں کا پہلے کہنا نہیں چاہیے، تعصب پیدا ہوتا ہے. اور اس کے متعلق کیسے کہا ہے اگر ہے کسی زبان میں کوئی بات خاص وہ عربی زبان میں ہے تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ عمل سے ہوگا. تو آپ خط میں ایسی چیزیں نہ نشر کریں جس میں اختلاف ہو یا جس میں خدا رسول کی ناراضگی ہو، ایمان کو نقصان پہنچے.
کہ اس چیز سے تعصب سے بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے. من دعا الی العصبیت فلیس منا. سرکار فرماتے جس نے عصبیت پر کی طرف لایا اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے، ہم اس کو نہیں جانتے. بتاؤ کتنی بڑی مصیبت ہے. تو بہرحال کوئی ضروری نہیں ہے، یہ میں ضروری نہیں کہتا ہوں. تو تم میں سے جو جانتے ہیں بولنا بالنا اور چکر بازی کی طرح، تو ان کو طریقے سے لکھو کہ یہ ایسے باتیں مت کیا کریں تو پھر اسلام کے خلاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آپ سب کو راضی کرتے ہیں. تو خدا رسول کا بھی احترام تمہارے دل میں ہونا چاہیے. اختلاف کی باتیں شائع نہ کریں. تو یہ اختلاف کی باتیں ہیں. اور اگر حق چاہتے ہو تو حق میں عربی زبان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی زبان نہیں ہے جس میں بے حد فصاحت اور بلاغت ہے. اونٹ کے 300 نام ہیں، 300 نام اونٹ کے. اور بھی بہت عالموں سے پوچھو تم کو بتائیں گے کہ عربی زبان میں کیا کیا خدا نے کمالات اتارے ہیں. اور خدا نے خود بھی تعریف کی ہے قرآن میں عربی زبان کی. لسان عربی مبین، یہ بہت کھلی اور مبین زبان ہے. اور بھی اس میں آیتیں آئی ہیں، قرآن میں آئی ہیں. تو بہرحال یہ میں نے کہا اصلاح کے طور سے کہا، جو چیز دین سے تعلق رکھے، ایمان سے تعلق رکھے اور عصبیت پھیلائے اس کو شائع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کیا تم لوگ چاہتے بھی ایسے ہو کہ ایسی باتیں کریں جس میں سب خوش رہیں؟ ہمیں کسی شایع ہندوستانی کسی مذہب سے خوش نہیں. ہمیں بس ایک ہی چیز ہے، جو چیز خدا کو پسند نہ آئے، نبی کو پسند نہ آئے، وہ نہیں کرنی چاہیے. بس ہمارا تمہارا کوئی حسب نسب نہیں ہے. ہمارا تمہارا حسب نسب لیلا مجنو انشاءاللہ.